اور بھی ایک دو جگہوں پہ لوگوں نے یہ کہا ہے اور آج بھی اس کی بات کش سنائی دی ہے کہ پاکستان اگلا ہدف ہوگا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پردھان منتری کا اب بھارت 1,00,000 کروڑ روپے کا اسلحہ خرید رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بنکر بسٹر بام جو ہیں جو ایران پہ برسائے گئے وہ بھی بنا رہا ہے. ظاہر ہے ہم ہی اس کا نشانہ ہے. نیوکلیئر کی بات تو چھوڑ دیں، اسرائیل تو اس مرتبہ بھی بھارت کے ساتھ ہم نے جتنے ڈرون گرائے ہیں وہ سارے کے سارے ڈرون جو تھے وہ اسرائیلی تھے. باجوڑ میں پھاٹک میلہ کے قریب دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ سرکاری گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایک اپروچ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے جی. انڈین اپروچ میں جو ڈوول ہے وہ جو سیفرنائزڈ اپلیکیشن جب کرتے آر ایس ایس کی ہندوتوا کی تو وہ ڈیفینسو آپ نے بہت ہم نے سنا ہوگا کہ وہ بلیڈ کرنا چاہتے ہیں پروکسیز کو، ٹیررزم کو، ان کو لیڈ انسٹرومنٹ رکھ کے. ان تنظیموں کے پاس، ان مسلح جتھوں کے پاس اب ڈرون ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے. جدید ویپنز ان کے پاس پہلے سے موجود تھے، جو نیٹو کا ہتھیار تھے ویپنز سے وہ چھوڑ کے جا چکے تھے. امریکی اسلحہ ان کے پاس پہلے تھا. اب اس کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا ہے، وہ ڈرون ٹیکنالوجی کا. تو میں حتمی طور پہ یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ ہو کہ پاکستان اگلا ٹارگٹ ہے. بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کا پھر سے بزدلانہ وار. باجوڑ بم دھماکے میں 4 افراد شہید ہو گئے. مجھے اور بھی ایک دو جگہوں پہ لوگوں نے یہ کہا ہے اور آج بھی اس کی بات کش سنائی دی ہے کہ پاکستان اگلا ہدف ہوگا، پاکستان اگلا نشانہ ہوگا. خالہ جی کا باڑا ہے کہ پاکستان اگلا نشانہ ہوگا. کسی نے آج تک 2 نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان میں جنگ کبھی دیکھی ہے؟ پاکستان نے جو نیوکلیئر دھماکے کیے تھے وہ کس لیے کیے تھے؟ اور نیوکلیئر کی بات تو چھوڑ دیں، اسرائیل تو اس مرتبہ بھی بھارت کے ساتھ تھا. ہم نے جتنے ڈرون گرائے ہیں وہ سارے کے سارے ڈرون جو تھے وہ اسرائیلی تھے. تو میں حتمی طور پہ یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ ہو کہ پاکستان اگلا ٹارگٹ ہے. پاکستان نہ ٹارگٹ تھا، نہ ٹارگٹ ہے، نہ ٹارگٹ کبھی ہوگا، کیونکہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. کیا اس کا کسی کو فائدہ ہوا؟ تو یہ میں بات مصطفیٰ کھوکھر صاحب کی اور ہمارے بٹی صاحب کی بالکل مانتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ جنگ فوری طور پہ رکے. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ہمارا وہ سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. کہ جو وائلڈ ویسٹ بنا دو کہ جس کے پاس طاقت ہو وہی دھکم پیل کیے جائے اور اسی کا کے اصول چلتے رہیں، یہ نہیں سر. قومی سلامتی کمیٹی کے اندر امریکہ کا رول ڈسکس ہوا، اسرائیل کا ڈسکس ہوا، انڈیا کے خطرے کے متعلق بات ہوئی. تھوڑا اگر آپ بتانا چاہیں کیونکہ آپ موجود تھے ادھر. دیکھیں سلامتی کمیٹی کے حوالے سے تو بیانیہ کیونکہ ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں تو مناسب نہیں ہے اس میں سے کوئی تفصیلی بات پہ بات کرنا. مگر میں آپ کو بس اس حوالے سے اور تمام حوالوں سے، اس سے پہلے ہوئی سلامتی کمیٹی کے حوالوں سے، آج کی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے، اور اس سے پہلے جتنی بھی فارمل اور انفارمل کمیونیکیشنز جن کا میں حصہ ہوں، میں آپ کو یہ اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان نے یہ ثابت کر دیا اور اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. میں کہاں گیا؟ میں پہلے نیو یارک گیا، پھر وہاں سے واشنگٹن گیا، وہاں سے لندن آیا، اسٹراسبرگ گیا. کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان نے جنگ نہیں جیتی. ایک شخص نے نہیں کہا. اور جب ہم نے امن کا بھی پیغام دیا تو پیغام یہ دیا کہ ہم جنگ جیت کے آئے ہیں اور پھر بھی چاہتے ہیں خطے میں امن ہو. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی بنیاد پہ ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جارحیت ایران میں کی جا رہی ہے اسے فوری طور پہ رکنا چاہیے، فوری طور پہ دنیا کو انٹروین کرنا چاہیے، فوری طور پہ اسٹیبلٹی آنی چاہیے، فوری طور پہ قتل و غارت جو ہے وہ رکنا چاہیے. یہ مشکل ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جی آپ کہیے، آپ کچھ کہنا چاہیے. جی میں یہ بتا دوں کہ یہ ہمارے روایتی ہمارا کام ہے کنڈیم کرنا، اچھی بات ہے، لیکن ہم تو یہ بھی فی الحال مشکل لگ رہا ہے مجھے. نہیں کنگڈم کو اس کا فائدہ ہوا، یا 9/11 میں امریکہ کو اس کا فائدہ ہوا، یا یہ داعش اور آئیسس اور 5000 نام کی جو تنظیمیں بن کے نکل آئی ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک عذاب بن گئی ہیں، کیا اس کا کسی کو فائدہ ہوا؟ تو یہ میں بات اور ہمارے بٹی صاحب کی بالکل مانتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ یہ جنگ فوری طور پہ رکے. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ہمارا وہ سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. نہیں چاہتے ایران پہ اٹیک ہو، ہم نہیں چاہتے
गजा पे अटैक हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका हमारी बात सुने। जिस तरह ये जरूरी नहीं है कि हम अमेरिका की सारी, अमेरिका फॉर एग्जांपल चाहता है चाइना से हमारे ताल्लुकात ना उस लेवल की स्ट्रेटेजिक, हम तो करते हैं। इस वक्त अमेरिका से हमारे ताल्लुकात की नोयत क्या है? नंबर 1, इस वक्त आपके ख्याल में अमेरिका की पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस क्या है और पाकिस्तान के लिए अमेरिका की इंपॉर्टेंस क्या है, और आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में हुआ क्या? वजह से मैं ये समझता हूं कि हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा आदाब और नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने बताया कि जो हमारी जड़ें हैं, अगर कोई जड़ से कट गया तो फिर वो कहीं नहीं रहा, और किसी भी कौम को मारना है तो उसकी ज़बान ख़त्म कर दो, उसका जो है तारीख है उस पे पर्दा डाल दो या मिट्टी कुछ भी डाल दो। तो हमारी तारीख तो यही है कि हमारे जो 1947 का जो एक वाक़या हुआ था अगस्त में, तो उसके बाद उससे पहले मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हमारे सारे रिलेटिव सब आपके पिपला वहीं आए थे। पिपला, सखर, बन्नूवाल, इधर सारे हमारे रिलेटिव सब वहीं रहते थे, और 1947 के बाद वो यहाँ इंडिया में आ गए। हम लोग यहाँ अलवर एक जगह है राजस्थान में, जयपुर के पास में है, वहाँ आज भी मेरा बिजनेस वगैरह है, जयपुर में है। मेरी तालीम, मेरी जो पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे जयपुर में ही हुआ है। हमारे रिलेटिव्स पूरे सब रहते, लेकिन हम बिलोंग उसी को करते हैं। अच्छा, मैं आगे एक बात करूं आपसे, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है हम बातें करते हैं, हमारा मुल्क हो गया, डिवाइड हो गया, पहले ईस्ट पाकिस्तान, अब वो बांग्लादेश, ये सब बन गया, सारी बात ठीक है। इसमें बहुत लोगों को नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुए, माली नुकसान और ये सब हुए, वो तो सब ठीक है, क्या नाम से, वो तो हम उस पे तो बातचीत करते ही हैं, आप भी उस पे अपना देते हैं, आपके और भी पाकिस्तान के चैनल है काफ़ी सारे, मैं देखता हूँ। लेकिन इस बात पे कोई बहुत कम चर्चा हो रही है या बहुत कम जिक्र हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, कत्ल हुआ है, वो उर्दू ज़बान का हुआ है। अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या बोला जाता है कि जो उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है। जो हमारे बुजुर्ग थे, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अंकल, मेरी बुआ, मेरी फूफी जितने थे, वो सब वहीं के पढ़े हुए थे और उर्दू ज़बान को बड़ा अच्छा और बड़े मीठी ज़ुबान बोलते थे अपना। और वो कहते थे, मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे, हम उनको लाला जी बोलते थे, आपके वहाँ अब पता यहाँ क्या बोलते हैं, वो कहते थे कि जो हिंदी